دماغ اور جسم کا سکون 21۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک منظم اور متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک منظم اور متوازن ریاست کتابوں کی لائبریری کی طرح ہوتی ہے جو اچھی ترتیب سے ترتیب دی جاتی ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی مطلوبہ کتاب آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ جبکہ ایک غیر منظم اور غیر متوازن حالت کتابوں کی ایک غیر منظم لائبریری کی طرح ہوتی ہے جو کسی مخصوص کتاب کو تلاش کرنا مشکل اور دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ دماغ اور جسم کی ایک منظم اور متوازن حالت انسان کو اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو ان کے مناسب مقام پر رکھنے کی اجازت دیتی ہے، جس کے تحت وہ اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں میں انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس سے دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی معاشرے، فیشن اور ثقافت کی پیروی کرتے ہوئے یہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چیزیں فطرتاً چست ہیں اور اکثر ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جھولتی ہیں۔ مثال کے طور پر، جو کچھ سال پہلے منحرف رویہ سمجھا جاتا تھا، آج اسے معمول سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کو معاشرہ سب سے اہم چیز سمجھتا تھا، جیسے کہ شادی کرنا، چند نسلیں پہلے، اب اسے وقت اور توانائی کا ضیاع قرار دے کر مسترد کیا جا رہا ہے۔ اتنا عرصہ نہیں گزرا، معاشرہ لوگوں پر زور دیتا تھا کہ وہ خود کو قربان کریں اور دوسروں کے جذبات اور خوشی کو اپنے اوپر ترجیح دیں، جبکہ آج کل کا معاشرہ لوگوں پر زور دیتا ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کی فکر کریں اور دوسروں کی تنقید کو نظر انداز کریں، چاہے وہ تعمیری ہو یا نہ ہو، یعنی ہر حال میں اپنی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثالیں لامتناہی ہیں کہ کس طرح معاشرہ، سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت ہمیشہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جھکتے رہے ہیں۔ یہ رویہ ہمیشہ انسان کو دماغ اور جسم کی ایک منظم اور متوازن حالت حاصل کرنے سے روکے گا، جس سے دماغ اور جسم کا سکون ہوتا ہے۔ انتہا پسندی سے بچنے کا واحد طریقہ اسلامی تعلیمات کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں، جو کہ لازوال چیز ہے، اور یہ تعلیمات معاشرے، سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت جیسی بے ہنگم چیزوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جب کوئی اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے گا تو وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر ایک کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ دے گا اور اپنی زندگی کے بعض پہلوؤں میں انتہا پسندی سے گریز کرے گا، جبکہ دوسری چیزوں کو نظر انداز کرے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک منظم اور متوازن حالت حاصل کرے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ باب 16 النحل، آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔